دوستو، ایک بار ایک بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی میرے محل میں موجود کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا دیا تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ کے اس اعلان کو سن کر سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ میں تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا اور وہ چیز میری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، اور کچھ کہنے لگے کہ میں چاندی کو لگاؤں گا۔ انہی میں سے کچھ کہنے لگے کہ میں قیمتی زیورات کو ہاتھ لگاؤں گا۔ انہی میں سے کچھ لوگ گھوڑوں کو اور کچھ لوگ دودھ دینے والی قیمتی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے۔ لیکن جب صبح محل کا دروازہ کھلتا ہے تو نظارہ کچھ اس طرح تھا کہ سب لوگ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے جا رہے تھے۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگا دوں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگا دوں گا وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ بادشاہ بھی وہیں بیٹھ کر سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لیکن تبھی بادشاہ نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص اسی بھیڑ میں سے نکل کر بادشاہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ چل کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر بادشاہ کو ہی چھو لیتا ہے۔ بادشاہ کے فرمان کے مطابق جیسے ہی اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگایا تو بادشاہ بھی اسی کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اسی کی ہو گئی۔ اس شخص کی اس حرکت کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بادشاہ نے ہمیں صرف ایک موقع دیا تھا اور ہم نے کتنی غلطیاں کی۔ ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک اللہ بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ اصل میں ہمیں جس چیز کو حاصل کرنا تھا اس چیز کو چھوڑ کر ہم دنیا کی ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔